انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی اور FBR کو ریکمنڈیشن بھیجی۔ اسی طرح سینٹ کے فنانس کمیٹی کے چیئرمین مانی صاحب کے پاس بھی ہمارے چیئرمین صاحب میٹنگ کے لیے گئے، انہوں نے بھی اپنی ریکمنڈیشن انوملی کو بھیجی۔ اور اسی طرح فنانس کمیٹی کے چیئرمین جناب مودی صاحب نے بھی اپنی ریکمنڈیشن انوملی کو بھیجی، اور انوملی نے اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ فنانس منسٹر جناب مفتاح صاحب کو بھیجی۔ اسی طرح پاکستان کے تمام چیمبرز اور فکس سیل ٹیکس کے اندر ہمیں لایا جائے۔ ہاں جن کی برانڈز ہیں یا جن کے مال کے اندر شاپس ہیں، پوائنٹ آف سیل لگنا چاہیے۔ ہم ٹیکس دینے سے نہیں گھبراتے، ہم انکم ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں۔ ملک کے حالات دیکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے دکاندار جتنے بھی ٹریڈرز ہیں، شو رومز والے ہیں، ان پہ فکس ٹیکس لگا دیا جائے، بجلی کے بلوں اور بجلی کے بلوں کے اندر لگایا جائے، اور ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، حکومت پاکستان کا ریونیو جو ہے وہ پلس جائے گا اور بڑا اچھا ریونیو اکٹھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں اسی طرح جناب ہمارے پاکستان سہیل محمود بٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے تسی کر لو ریاض محمد صاحب جو ہمارے، اور اگر اس پر عمل نہ ہوا تو یہ ہمارے پیمانے صبر کے لبریز ہو چکے ہیں۔ ہم اس کے بعد عید کے بعد پرزور طریقے سے پروٹیسٹ میں جائیں گے، احتجاج کریں گے، پھر ہمیں اپنی حکومت تاجر دوست حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلا پڑے، جیسے بھی ہو ہم اس پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ ہماری آخری میٹنگ ہے، یہ پریس کانفرنس آخری ہے انشاءاللہ۔ جی شکریہ۔ محترم جناب نعیم میر صاحب جنرل سیکرٹری آل پاکستان انجمن تاجران، اور میرے نہایت ہی پیارے دوست اور بھائی میاں افضال صاحب، ریاض مغل صاحب، ان کے تمام عہدیداران، میں صرف ایک بات حکومت سے پوچھوں گا کہ جب آپ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ انڈسٹری جو ہے اس کا سائز وائز فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ ٹرن اوور کے اوپر آپ ان سے ٹیکس لیں۔ ابھی آپ نے سرپرست اعلیٰ میاں افضال صاحب کو بھی سنا، اور مجھے یہ خوشی ہے بتاتے ہوئے حکومت پاکستان کو کہ ان کا جو اپنا کاروبار ہے اس پہ سیل ٹیکس کا جو کانسیپٹ حکومت کا ہے وہی یہ ایگری کر رہے ہیں، POS لگا ہوا ہے، اور ان کے اوپر سیل ٹیکس کا جو سیٹ اپ ہے وہ لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ آج بیٹھے ہوئے ہیں گلی محلے کے جو غریب مزدور ہیں، اگر 2-4 لاکھ روپے کا فرنیچر، آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ڈسپلے کرنے کے لیے 2-4 لاکھ روپے کا فرنیچر کیسے ڈسپلے کریں گے؟ کیا وہ بیچیں گے ڈبوں میں بند کر کے؟ کیا وہ بیچیں گے اس کو پیک کر کے؟ کون خریدے گا؟ تو ان کو ڈسپلے کرنا پڑتا ہے، اور ڈسپلے کے لیے 2000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ان کو جگہ گھیرنی پڑتی ہے، کیونکہ ایک بیڈ، 2 صوفے، 10 کرسیاں اور 2 ٹیبلیں اگر لگانی پڑے تو وہ 2000 سے زیادہ کی جگہ گھیر لیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مزدور جو ہے جو کرائے پہ لے کر وہ اپنی ڈسپلے لگاتا ہے تو وہ کروڑوں روپے کمانا شروع کر دیتا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اور نعیم میر صاحب نے وزیر خزانہ صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ ہم تاجر دوست حکومت کے نعرے لگاتے رہے ہیں، ہم اس حکومت جو اس وقت ہے اس کو لانے میں تاجروں کا اہم رول ہے۔ ہم لوگوں نے اتنی محنت کر کے میاں شہباز شریف صاحب آپ کو وزیر اعظم لائے ہیں، تو پھر آپ ان کی بات سنیں جو کہ ہمیشہ آپ ہر ایک کی بات سن رہے ہیں۔ آپ
इतने एक्टिव हैं, न जाने क्यों फर्नीचर वाले आपकी शफकत से महरूम हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये फर्नीचर वाले हड़ताल की तरफ जाने की बजाय, प्रोसेशन निकालने की बजाय, चूँकि हुकूमत उनकी है, हम आखिरी दम तक इंशाल्लाह अंजुमन ताजरान आपके साथ हैं। आप हमारा हिस्सा हैं, हम आपका हिस्सा हैं और हम सब मिलकर हुकूमत का हिस्सा हैं। जब मियाँ साहब ने ये कहा कि आप फिक्स टैक्स लगा दें, तो इसमें कौन सी बुराई है? टैक्स तो देना चाहते हैं और मुझे खुशी हुई है इस बात की कि हुकूमत को अगर टैक्स चाहिए, हुकूमत को रेवेन्यू चाहिए, तो ऐसे ताजर भी मौजूद हैं जो फर्नीचर एसोसिएशन के साथ हैं, जो फर्नीचर का काम करते हैं, वो टैक्स देना चाहते हैं। क्या ये हुकूमत टैक्स लेना नहीं चाहती? हुकूमत टैक्स लेना चाहती है, लेकिन ये जो इनके ऑफिसर्स हैं ये तंग करते हैं गली महलों में जाकर अपनी रिश्वत की खातर, अपनी प्रोग्रेस की खातर, अपनी प्रमोशन की खातर। तो मैं उनको वार्न करता हूँ कि आइंदा आप लोगों ने अगर ऐसी हरकतें की तो फिर हमें नहीं रोका जाएगा। फिर पूरी अंजुमन ताजरान पूरे पाकिस्तान लेवल पर फर्नीचर एसोसिएशन के साथ है, कदम पर कदम साथ है और हर जगह हम जाने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी।